کشمیری فائلز کے نام پر ایک فلم بنائی. اب یہ فلم کے اندر ہے کیا، اس فلم سے ہونے والا کیا ہے، اور یہ فلم کی اصل کہانی کیا ہے، تو آپ سن لیں. اس فلم کے اندر 10% کہانی صحیح ہے، 40% کہانی جھوٹ ہے، اور 50% یہ فلم پروپیگنڈا ہے. 50% پروپیگنڈا، 40% جھوٹ اور 10% صحیح. یہ 10% کو 90 کے ساتھ میں ملا کر پوری 100% فلم کو صحیح بنانے کا پروپیگنڈا چل رہا. اور ہمارے اس ملک کے اندر جتنی بی جے پی رول اسٹیٹ تھے، جہاں جہاں بی جے پی کی گورنمنٹیں ہیں، ہٹلر نے بھی کیا کیا تھا؟ ہٹلر نے یہ کام کیا تھا کہ یہ فلم بناؤ. وہ اپنی پولیس کو اور اپنی فوج کو باضابطہ چھٹی دیتا تھا، جا کے وہ فلم دیکھ کر آؤ. آپ حیرت کریں گے، آپ کے ملک میں جتنے اسٹیٹ کے اندر ان کی حکومت ہے، وہاں باضابطہ پولیس والوں کو چھٹی دی جا رہی اور انہیں بولا جا رہا کہ جا کے یہ فلم دیکھ کر آؤ. کیوں؟ یہ فلم دیکھیں گے تو ان کے اندر زہر آئے گا. اور ابھی یہ فلم ریلیز ہو کر 1 ہفتہ نہیں ہوا، اس کے ریاکشنز آنا شروع ہو گئے. اور آپ دیکھیں گے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اصل کہانی کیا ہے. یہ کہانی اصل میں شروع ہوتی ہے آج سے 32 سال پہلے، 1990s کے اندر، 1990 کے اندر. آپ کو معلوم ہے 1990 کا زمانہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر جو لوگ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، جو لوگ پالیٹکس سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ 1990 کا جو زمانہ تھا وہ بڑا عجیب و غریب زمانہ تھا. اس سے کچھ پہلے اندرا گاندھی جی کا مرڈر ہوا تھا، ان کے بعد ان کے بیٹے پرائم منسٹر آف انڈیا راجیو گاندھی جی کا مرڈر ہوا تھا. اور اس زمانے میں ہندوستان کی جو سب سے قدیم جماعت تھی، سب سے زیادہ پرانی پولیٹیکل جماعت آل انڈیا کانگریس کمیٹی، وہ ذرا کمزور ہو گئی تھی. اور جو وپکش دل تھا، جو اپوزیشن پارٹیز تھے، ان کا ایک جنتا دل کے نام سے ایک الگ الائنس بنا تھا. اور یہی وہ زمانہ تھا جب آپ کے ہندوستان کے اندر جن سنگھ کے نام سے جماعت چلتی تھی. اس کے بعد اس کو بی جے پی کا نام دیا گیا. اور یہ بی جے پی کے پش بیک پیچھے ان کے کون تھے وہ تو آپ کو معلوم ہے. 1990 کے اندر جب کشمیر کے چیف منسٹر فاروق عبداللہ تھے، فاروق عبداللہ آج بھی زندے ہیں. فاروق عبداللہ وہاں کے چیف منسٹر تھے اور سینٹرل گورنمنٹ کے اندر وی پی سنگھ پرائم منسٹر تھے. اور وی پی سنگھ کی پارٹی کو سپورٹ کرنے والی تھی بی جے پی. گویا سینٹرل گورنمنٹ کے اندر بی جے پی کی الائنس گورنمنٹ تھی. اور اس وقت بی جے پی کے 2 بڑے چہرے اڈوانی جی اور مودی جی وی پی سنگھ کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے. چنانچہ ان لوگوں نے ایک پلان کے تحت جگموہن ملہوترا نامی ایک بندے کو کشمیر کا گورنر بنا کر بھیجا. جگموہن ملہوترا کشمیر کا گورنر بن کر گیا. یہ 1 نمبر کا زہریلا انسان تھا. ابھی آپ تاریخ کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اس نے کشمیر کے اندر جا کر کیا کچھ گل نہیں کھلائے، کیا کچھ رنگ اس نے پیدا نہیں کیے. جگموہن ملہوترا جب کشمیر گیا تو اس نے سب سے پہلے فاروق عبداللہ کی گورنمنٹ کو گرانے کا اس نے پلان کیا. اور اس وقت کشمیر کے جیل میں 5 بڑے بڑے ٹیررسٹ قید تھے، دہشت گرد، بڑے بڑے دہشت گرد قید تھے. جگموہن ملہوترا کے وہاں جانے کے بعد کشمیر کے ایک پرانے پورو چیف منسٹر تھے، ماضی سی ایم، اور ہماری انڈین گورنمنٹ میں اس زمانے میں وہ ہوم منسٹر تھے. مفتی محمد سعید ان کا نام تھا. مفتی محمد سعید روبی، ان کی بیٹی روبیہ سعید کا کڈنیپ ہوا اور باضابطہ ایک پلاننگ کے تحت ان کے کڈنیپ کے بدلے میں وہ 5 دہشت گردوں کو چھوڑا گیا. حالانکہ جگموہن ملہوترا جو کشمیر کا گورنر تھا اور اس نے وہاں کی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا تھا اور وہاں پر گورنر پالن چل رہا تھا. لا اینڈ آرڈر، سی آر پی ایف، پولیس اس کے ہاتھ میں تھی. اگر یہ چاہتا تو روبیہ سعید کو وہ رہا کروا سکتا تھا، لیکن اس نے ایک ایجنڈے کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت باضابطہ وہ 5 دہشت گردوں کو پہلے رہا کیا. اس کے بعد وہاں پر کشمیر میں جو نان مسلم ہیں، جنہیں کشمیری پنڈت کہا جاتا ہے، ان کشمیری پنڈتوں کے اوپر ایک پلان کے تحت ان کے اوپر ظلم ہونے لگا.
اور ان کشمیری پنڈتوں کے خلاف میں ایک اچھے قسم کا ماحول برپا کیا جانے لگا. یہاں تک کہ جب جگموہن ملہوترا جب وہاں تھا تو ایک چیف سیکریٹری اشوک جیٹلی جی صاحب کہتے ہیں کہ جگموہن ملہوترا نے کشمیر میں 5 مہینے میں وہ کام کر دیا جو 5 سال میں دہشت گردوں نے وہ کام نہیں کیا تھا. اس نے کشمیری پنڈتوں کو سیکورٹی دینے کے بجائے، کشمیری پنڈتوں کے جان مال کی حفاظت کرنے کے بجائے، اس نے کشمیری پنڈتوں کو یہ کہا کہ تم کشمیر سے نکلو اور جا کر جموں کے اندر آباد ہو جاؤ. ایک دفعہ اس نے کشمیری پنڈتوں سے کہا کہ تم لوگ کشمیر چھوڑ دو، میں یہاں 1 لاکھ مسلمانوں کا مرڈر کروانے والا ہوں. اگر تم لوگ کشمیر چھوڑ کر جموں چلے جاؤ گے تو تم کو گھر فری ملے گا، راشن فری ملے گا اور تمہاری بچیوں کو نوکریاں فری ملے گی. اس نے یہ لالچ دی ان کو، اور کشمیری پنڈتوں کو باضابطہ اس نے پلاننگ کے تحت ان کی ذہن سازی کی اور ان کے ساتھ یہ کرتا رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1990 سے لے کر اب تک 15,461 لوگوں نے کشمیر کو چھوڑا. آپ حیرت کریں گے 15,461 لوگوں میں سے 88% کشمیری پنڈتوں نے کشمیر کو چھوڑا، بقیہ مسلمانوں نے کشمیر کو چھوڑا. اور 1774 لوگوں کا قتل ہوا. پاکستان سے جو دہشت گرد آئے تھے انہوں نے 1774 لوگوں کا مرڈر کیا. آپ حیرت کریں گے 1774 لوگوں کے اندر صرف 89 کشمیری تھے، کشمیری پنڈت. باقیہ جو 1600 چلر جو لوگ تھے وہ یا تو مسلمان تھے یا کشمیری سکھ تھے. لیکن چونکہ ان کو ایک پروپیگنڈا کرنا تھا اور آنے والے وقتوں میں کشمیری پنڈتوں کے نام پر، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ کے اندر یہودیوں نے ہٹلر کو بدنام کیا ہولوکاسٹ کے نام پر، اور یہودیوں پر ظلم کی ایک کہانی گھڑی گئی اور ساری دنیا میں یہودیوں کے لیے ہمدردی قائم کی گئی اور یہودی دشمن عناصر کا قتل عام کیا گیا. اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر کشمیری پنڈتوں کے بارے میں ایک مدعا گھڑ کر جھوٹی ہمدردی حاصل کر کر ہندوستان کو خون کی ہولی میں نہلانے کے لیے یہ ساری سازشیں ان لوگوں نے کی. چنانچہ جب کشمیری پنڈتوں نے گورنر جگموہن کے پاس آ کر انہوں نے سیکورٹی مانگی تو اس نے کہا کہ میں تم کو سیکورٹی تو نہیں دے سکتا بلکہ میں تم کو آرڈر دے دیتا ہوں کہ تم کشمیر چھوڑ دو. چنانچہ ان لوگوں نے کشمیر چھوڑ دیا. تب سے لے کر آج 32 سال گزر گئے. اس وقت سینٹرل گورنمنٹ میں جو حکومت تھی وہ بی جے پی کی الائنس حکومت تھی. اگر وہ لوگ چاہتے تو کشمیری پنڈتوں کی جان کی حفاظت کر سکتے تھے، ان کے مال کی حفاظت کر سکتے تھے. جہاں کشمیری پنڈت 1500 سال سے اپنے باپ دادا کے گھر میں رہتے تھے، اگر گورنمنٹ آف انڈیا چاہتی تو ان کو ان کے گھر دلا سکتی تھی. اچھا چھوڑیے، وی پی سنگھ کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، اس کے بعد اٹل بہاری واجپئی کی گورنمنٹ آئی، 6 سال پرائم منسٹر تھے. اور مودی جی 8 سال سے پرائم منسٹر ہیں. وہ 6 سال یہ 8 سال اور وی پی سنگھ کے زمانے کے 1 سال 15 سال بی جے پی کے پاس گورنمنٹ رہی. لیکن 15 سال انہوں نے کشمیری پنڈتوں کے نام پر پالیٹکس کی. آج تک انہوں نے کشمیری پنڈتوں کو کچھ نہیں دیا. کیا دیا؟ اگر انہوں نے کشمیری پنڈتوں کو کچھ دیا تو وہ صرف کشمیری پنڈتوں کے نام پر انہوں نے پالیٹکس کی. ہاں البتہ آج سے پہلے جو گورنمنٹ تھی، منموہن سنگھ جی پرائم منسٹر تھے، کانگریس گورنمنٹ. آپ حیرت کریں گے کانگریس گورنمنٹ نے اپنے 10 سال کے اندر کشمیری پنڈتوں کے لیے بہت کچھ کیا. انہوں نے کشمیری پنڈتوں کے لیے اس زمانے میں 1600 کروڑ کا پیکج دیا. جموں کے اندر کانگریس گورنمنٹ میں کشمیری پنڈتوں کے لیے گھر بنانے کے لیے زمینیں دی فری میں، ان کے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے باضابطہ ریزرویشن دیا. اور پورے ہندوستان کے اندر کشمیری پنڈتوں کی فیملیز میں کانگریس گورنمنٹ نے 6000 جابز دیے. اور ایک کشمیری پنڈت کو کانگریس گورنمنٹ نے 7.5 لاکھ روپے کا پیکج دیا. اور اس کے علاوہ جگہ جگہ پر کانگریس گورنمنٹ نے کشمیری پنڈتوں کے لیے کبھی 4218 کروڑ روپے تو کبھی 3035 کروڑ روپے خرچ کیے. لیکن کیا کیا جائے، جب سے بڑے صاحب کی حکومت آئی ہے اب تو بڑے صاحب نے باضابطہ اعلان کر دیا
1 घंटा 10 मिनट उनकी स्पीच चली, और जो बात हिटलर ने कही थी कि लोगों के जहनों को बिगाड़ने के लिए फिल्म बड़ा अच्छा काम करती है, वही बात बड़े साहब ने कह दी। बड़े साहब ने कह दिया कि ऐसे फिल्म बार बार बनना चाहिए और इसके जरिए से समाज के अंदर सच्चाई को लाना चाहिए। दरअसल मेरे भाइयों, ये एक प्रोपेगेंडा है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज भी कश्मीर के अंदर जहां 98% मुसलमान है, उनके बीच में 808 कश्मीरी पंडितों की फैमिलीज, जिनका टोटल पॉपुलेशन 4000 है, आज भी गुज़िश्ता 32 साल से वो लोग पूरे आज़ादी के साथ मुसलमानों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जब से ये फिल्म आई, रिलीज़ हुई, कश्मीरी पंडितों के बड़े बड़े लीडर आए और आकर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा कि इस फिल्म को बैन करना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म के अंदर झूठ बताया जा रहा है। इस फिल्म में दहशतगर्द के तौर पर मुसलमानों को बताया जा रहा है। और आप हैरत करेंगे, इस फिल्म में जितने दहशतगर्द हैं, सबके चेहरों पर दाढ़ी, सबके जिस्म पर कुर्ता पैजामा, सबके सरों के ऊपर टोपी और सबके कांधों के ऊपर रुमाल डाली हुई। और इस फिल्म के अंदर एक सीन ऐसा भी बताया गया कि मस्जिद के अंदर इमाम के जरिए से ऐलान करवाया जाता है कि मोहल्ले में जितने हिंदू हैं घर छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारी बेटियों की इज्जतें लूटी जाएगी। आप मुझे बताएं, 1990 के बाद जो नौजवान पैदा हुआ, या इस वक्त देश का जो नौजवान है, मेजॉरिटीज का, हिंदुओं का, अगर वो नौजवान ये फिल्म देखेगा तो मस्जिदों के बारे में उसके दिमाग में क्या जहर बैठेगा, मौलवियों के बारे में, टोपी दाढ़ी वालों के बारे में उसके दिमाग में क्या जहर बैठेगा, मुसलमानों के बारे में उसके दिमाग में क्या जहर बैठेगा। आज हमारी हुकूमत वही जहर बिठाना चाहती है। ये एक फिल्म नहीं, आइंदा भी ये कमीने, ये दलाल और भी ऐसे फिल्म निकालेंगे। और अभी मैं नमाज के लिए आ रहा था तो मुझे न्यूज़ मिली कि फिल्म के डायरेक्टर अग्निहोत्री को Y+ की सिक्योरिटी दी गई। वो देश के अंदर जहर फैलाता है और हमारी हुकूमत उसको सिक्योरिटी देती है। और एक हमारा लीडर पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के लिए मेहनत करता है, तो टूल प्लाजे के ऊपर उसके ऊपर गोलियां चलते हैं। ये देश की ये नई ताबीर इन्होंने बना दी। हुक्मरानों के देश के अंदर ये एक नए अमन का फलसफा घड़ दिया गया। ये क्या हो रहा है? इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है, आप जो भी हिंदू भाई मिले आप उसे बताएं कि तुम लोग गवर्नमेंट से मुतालबा करो, हम भी तुम्हारे साथ खड़ेंगे, वी स्टैंड विथ यू, हम तुम्हारे साथ खड़ेंगे कि आज गवर्नमेंट के पास भारी बहुमत है, हाईएस्ट मेजॉरिटी है। आज कौन सी चीज है जो गवर्नमेंट को कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने से रोक रही है? जाहिर बात है कि वो कभी कोई इंसाफ दिलाना नहीं चाहते। कश्मीरी पंडितों को नौकरियां मिली, जमीन मिला, घर मिला, जो कुछ मिला वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में मिला था। बकिया इनकी हुकूमत के अंदर उनके नाम पर खाली सियासत की गई, उनके नाम पर खाली प्रोपेगेंडा किया गया और उनके नाम पर खाली चालें चली गई। इसीलिए हम में से हर आदमी की जिम्मेदारी, हिस्ट्री को हम पढ़े, तारीख को मालूम करें और अपने अतराफ में जो बिरादरान वतन रहते हैं, हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, हम उनके जहनों के अंदर जो गंदगी या उनके जहनों में जो जहर बिठाया जा रहा है उस जहर को ख़त्म करने का काम दे। और एक बात आप याद रखें, ये जो कश्मीरी फॉल्स के नाम से जो फिल्म आई है, आप हैरत करेंगे कि सिर्फ 89 कश्मीरी पंडितों को मर्डर हुआ था। 89 कश्मीरी पंडितों का और 15,000 से ज्यादा मुसलमानों का मर्डर हुआ था। लेकिन फिल्म के अंदर क्या बताया गया? फिल्म के अंदर ये बताया गया कि 5 लाख कश्मीरी पंडितों का खत्म हुआ। हालांकि 5 लाख उस वक्त टोटल कश्मीरी पंडितों का आंकड़ा नहीं बनता था और आज भी कश्मीरी पंडित इतने नहीं हैं। लेकिन फिल्म में क्या झूठ बताया जा रहा कि 5 लाख कश्मीरी पंडितों का मर्डर हुआ। रियलिटी ये है कि सिर्फ ओनली 189 कश्मीरी पंडितों का मर्डर हुआ और उन्हीं दिनों के अंदर डायरेक्ट 1700 चिल्लर मुसलमानों का, सिखों का और अलग अलग वक्तों में 15,000 मुसलमानों का मर्डर हुआ।